الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت، 22 پارے ہمارے مکمل ہو گئے ہیں۔ آج 23واں پارہ ہے، 23واں روزہ ہے۔ 22واں جو پارہ تھا نا، اس کے آخر میں سورہ یاسین شروع ہوتی ہے، ادھر ہی سے ہم شروع کریں گے۔ سورہ یاسین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یاسین کو اپنے مردوں کے پاس پڑھا کرو۔ پھر ایک جگہ فرمایا جس میت کے پاس یاسین کو پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس پر آسانی فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کو مختلف پرپزز کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بزرگ ہر روز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کا معمول رکھتے ہیں۔ اس کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کا مقصد بیان کیا کہ غافل لوگ اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ غافل لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے، ان پر حق کی حجت قائم کی جائے، یعنی کلیئر ہو جائے، انہیں پتہ چل جائے حق کیا ہے۔ لیکن پھر کچھ سرکش لوگ ایسے ہیں جن پر دعوت حق اثر انداز نہیں ہوتی۔ دعوت حق انہی پر اثر انداز ہوتی ہے جو نصیحت کو قبول کریں اور جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن سن کے، نصیحت سن کے، نبی پاک علیہ السلام کے فرمان سن کے جو اس کو قبول کرتے ہیں، اپنی ذات کا حصہ بناتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سورہ یاسین کی جو ابتدائی جو سورہ یاسین کی آیات ہے نا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ علامہ نور الدین حلبی شافی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرنے لگے تو مکے کے لوگ تلواریں لے کے نبی پاک علیہ السلام کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے کہ آپ جب آئیں گے تو ہم شہید کر دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام جب باہر نکلے، آپ نے اپنی مٹھی میں مٹی لی اور سورہ یاسین کی فرسٹ 9 آیات پڑھی اور ان نوجوانوں کے سروں پر پھینک دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے درمیان سے گزر گئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ بھی نہ سکے۔ یہ ابتدائی 9 آیات کے بارے میں آتا ہے سورہ یاسین کی۔ 23واں پارہ اس کے آغاز میں ہی سبحان اللہ فرمایا میں اس معبود کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ بڑے خوبصورت انداز میں، یعنی باطل معبودوں کا ان کا مذمت بھی نہیں کی اور بڑے پیارے انداز سے فرمایا کہ میں اس کی کیوں نہ عبادت کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ فرماتا سورہ یاسین میں ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ھم خامدون، وہ تو زبردست ایک چیخ تھی جس سے وہ اچانک بجھ کے رہ گئے۔ پچھلی قوموں پہ جتنے بھی عذاب آئے ہیں ایک فرشتہ آیا اس نے سارا کام ختم کر دیا۔ ایون جب سور پھونکا جائے گا، اسرافیل سور پھونکیں گے، سب ختم ہو جائے گا، مگر میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کی اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ بدر کے میدان میں اور غزوہ خندق کے میدان میں ہزاروں فرشتے، کتنے فرشتے اتارتا ہے، ان کی روضہ انور پہ کتنے فرشتے، 70,000 فرشتہ صبح اور 70,000 فرشتہ شام کو آتا ہے، یہ ان کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے جا کے اللہ نے فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، پاک ہے وہ ذات جس نے سب چیزوں کے جوڑے پیدا کیے، ان میں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور ان میں سے بھی یعنی جانوں میں سے بھی، زندوں میں سے بھی۔ انسان یہ تو جانتا ہے کہ جانوروں میں اور انسانوں میں میل اور فیمیل ہوتا ہے، مگر 19th سینچری سے پہلے سائنٹیفک ورلڈ میں یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ جو ویجیٹیبلز ہیں، یہ پلانٹس ہیں، ان میں بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں۔ یہ 19th سینچری میں جرمن اور اٹیلین سائنٹسٹ تھے، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ انسانوں کی طرح یہ جو نباتات ہوتے ہیں، اینیملز، پلانٹس، ان میں بھی میلز اور فیمیلز ہوتے ہیں، اور ان میں بھی ایک پروسیس ہوتا ہے جس کی وجہ سے، جسے ہم کہتے ہیں پولینیشن۔ یہ پولینیشن ایک پروسیس ہے جو ٹرانسفر کرتا ہے پولن کو فرام دا میل پارٹ آف دا پلانٹ ٹو دا فیمیل پارٹ آف دا پلانٹ، یعنی یہ ایک پروسیس ہے جس سے بیج بنتے ہیں، جس سے پھل بنتے ہیں، مگر یہ 19th سینچری میں سائنٹیفک ورلڈ نے اسے ایکسپلور کیا ہے، یعنی جانا ہے، اور قرآن آج سے اوور 1400 ایئرز اگو اس کے اوپر بات کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ نے فرمایا قیامت کے دن مجرموں کے منہوں پر مہر لگائی جائے گی، ان کے ہاتھ پاؤں سلطانی گواہ بن کر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے، یعنی یہ ہاتھ پاؤں یہ بھی اگر انہوں نے گناہ کیے ہیں نا، یہ بھی بندے کے خلاف ادھر گواہی دیں گے۔
ہاں مگر سچی توبہ انسان کرے نا تو اللہ اپنے بندے کی اتنی عزت رکھتا ہے، اللہ ان اعضاء کو بھی بلا دیتا ہے، اللہ فرشتوں کو بھی بلا دیتا ہے، اللہ اس زمین کو بھی بلا دیتا ہے جس پہ اس نے گناہ کیے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں ہم اس کی جسمانی بناوٹ کو الٹ کر دیتے ہیں، یعنی واپس بندہ پھر کمزوری کی طرف آ جاتا ہے۔ اس لیے ایسی لمبی عمر کی دعا کرنی چاہیے جس میں انسان کی عقل، علم، فکر جو ہے نا وہ سلامت رہے۔ آگے جا کے ذکر ہوا پھر کہ جب انسان مر جائے تو ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو تب کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا وہی رب زندہ کرے گا جب کوئی نام و نشان نہیں تھا جس نے پیدا کر دیا، اب تو کوئی ذرہ خاک وہ موجود ہے تو اب پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ فرمایا اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے فرمایا کن ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں یہ کن بھی صرف سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے، مالک کو یہ لفظ کن کی بھی ضرورت نہیں، اس کا ارادہ ہی کافی ہے، وہ ارادہ کرے تو چیزیں معرض وجود میں آ جاتی ہیں۔ آگے سورہ صافات شروع ہوتی ہے۔ سورہ صافات یہ مکی صورت ہے۔ جو مکی صورتیں ہیں نا اس میں آپ دیکھیں گے اس میں عقائد کے اوپر جو بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، ان کے اوپر بات کی گئی ہے۔ اسی طرح اسی سورہ صافات میں بھی بات کی گئی ہے، اور قیامت کا جو عقیدہ ہے کہ وہی کہ بار بار اس کے اوپر اللہ تعالیٰ لاجیکلی بھی اللہ فرما رہا ہے کہ کیسے جب دوبارہ لوگ مر جائیں گے تو کیسے دوبارہ زندہ ہوئیں گے۔ جیسے مثالیں قرآن میں دی گئی ہیں کہ ایک بنجر زمین ہے کہ اس کے اوپر بارش ہوتی ہے تو کیسے وہ مردہ زمین کیسے پھل پھول اور فصل اگا دیتی ہے۔ اسی طرح آگے جا کے اس میں مختلف انبیاء کرام جو پہلے انبیاء کرام ہیں اور ان کی قومیں ہیں ان کا بھی ذکر ہوا ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی مفسرین بیان کرتے ہیں کیونکہ مکے میں مسلمانوں کے اوپر بڑی مشکلیں تھیں اور ان مشکلات کا پچھلی قوموں کا ذکر کیا کہ ہے تاکہ صحابہ کو حوصلہ ملے۔ آگے اسی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی کا واقعہ ہے اس سورہ صافات میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے اسی صورت میں فرمایا انہیں گمراہ کرنے والے پیشوا کہیں گے تم خود ہی ایمان لانے والے نہ تھے، یعنی اس میں یہ ضروری ہے اور ہمارا تم پر کچھ زور نہ تھا، تم خود سرکش تھے۔ یعنی اس میں مفسرین لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ انہاں سانو گمراہ کیتا سی۔ یاد رکھیں بندہ اپنے فیلئر کا کسی کو بھی وجہ نہیں بنا سکتا۔ میں آپ ادھر اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہوئیں گے، ادھر بھی بعض لوگ آ کے کہتے ہیں جی ایدی وجہ تو میں نہ ایسا ہو گیا، ایدی وجہ تو میں جو گیا، اللہ نے مجھے اور آپ کو عقل سمجھ دی ہے، میں اپنی ناکامی کی وجہ کسی کو نہیں بنا سکتا، مجھے عقل ہے میں اچھا فیصلہ کر سکتا ہوں، انٹل انلیس مجھے کوئی زبردستی فورسفل کیا گیا ہے وہ اور بات ہے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے کہ کس طرح اللہ اکبر انہوں نے مطلب وہ نہیں گئے ساتھ قوم کے میلے کے اوپر، انہوں نے بتوں کو توڑ دیا اور پھر ان کے لوگوں نے آگ جلا کے ابراہیم علیہ السلام کو مطلب اس میں کوشش کی، آگ میں ڈالا گیا۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے، پھر جب بیٹے بڑے ہو گئے تو پھر جو خواب آیا ذبح کرنے کا۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھیں کہ نمرود کی آگ بھی ہے، پھر اس کے بعد ملک چھوڑنا بھی ہے، اور اس کے بعد اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی ہے۔ اتنا انسان بڑا ہونا اس کی آزمائش بھی اتنی بڑی ہوتی ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے، ہر آزمائش میں۔ اور شیطان نے کوشش کی ہے کہ جب آپ کو خواب آئی کہ بیٹا اپنا اسماعیل قربان کر دو تو شیطان نے اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا ان کی خواب میں گئے، یعنی ان کے پاس شیطان گیا اور جا کے کہتا ہے کہ پتہ ہے آپ کے بیٹے اسماعیل کو وہ کہاں لے کے جا رہے ہیں، انہوں نے خواب دیکھی ہے، وہ بیسیکلی قربان کرنے جا رہے ہیں، وہ اللہ کا حکم ہے۔ تو آگے سے اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھی شیطان گیا، ادھر بھی جا کے یہی بات کی، اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آیا اور ان کو بھی جسے شیطان نے ایسے کوشش کی تو مگر ہر طرف سے جسے کہتے ہیں نا اسے ہار ہوئی، شیطان کو ہر طرف سے ہار ہوئی۔ اور یہ جو کینکریاں مارتے ہیں حج کے دوران تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کینکریاں ماری تھی تینوں جگہوں پہ، اور یہ جو تین شیطان ہیں جو ان کو کینکریاں مارتے ہیں یہ انہی کے طریقے پہ ہے۔ اللہ کو ان کی یہ ادائیں، ان کی یہ قربانی اسماعیل علیہ السلام اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ امت محمدیہ میں جاری رکھا ہے، اور میں اور آپ کروڑوں اربوں مسلمان دنیا میں جو نماز پڑھتے ہیں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو انہیں یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ان کی قربانیاں ہیں کیسے یعنی پوری دنیا ان کے اوپر درود پڑھتی ہے۔ اور اس سے ایک اور بات ہے، اندازہ لگائیں خواب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے،
شیطان بھی جانتا ہے اس کو، یعنی شیطان اس کو جانتا ہے جو خواب انہوں نے دیکھا ہے۔ تو اس سے یہ ہے کہ شیطان کے پاس بھی کتنی ہے طاقت۔ تو حضرت ذوالنون مصری نے بڑی خوبصورت ایک بات فرمائی ہے، آپ نے فرمایا شیطان تمہیں دیکھتا ہے تم اس کو نہیں دیکھتے، فرمایا شیطان تمہیں دیکھتا ہے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، تو فرمایا اس سے پناہ مانگو جو شیطان کو دیکھتا ہے شیطان اس کو نہیں دیکھ سکتا، یعنی رب سے پناہ مانگو شیطان سے، یعنی رب کی پناہ مانگو شیطان سے، کیونکہ اللہ شیطان کو دیکھتا ہے شیطان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ سبحان اللہ، اللہ والے کتنا خوبصورت کلام کرتے ہیں۔ آگے سورت صاد شروع ہوتی ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں بھی جو مکی صورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں جو کفار مکہ تکبر کی وجہ سے مخالفت کی وجہ سے نہیں قبول کرتے تھے اس کا ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بھی قوم نوح، قوم عاد، فرعون، سمود، قوم لوط اور پچھلی قوموں کا اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں التجا ہے اللہ تعالیٰ ان ساری بدعمالیوں نافرمانیوں سے مجھے اور آپ کو بچا کے رکھے۔ اور پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اللہ نے انہیں بڑی پیاری آواز دی تھی، جب وہ تلاوت کرتے تھے سبحان اللہ تو پرندے بھی اکٹھے ہو کے ان کی تلاوت کو سنتے تھے۔ اسی طرح آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ یاد رکھیں یہ پچھلے انبیاء اکرام کے بارے میں جتنا ذکر ہے ان کے بارے میں بنی اسرائیل کی کافی روایات ہیں، مگر ہمارے محقق مفسرین ان کے ہاں یہ اصول ہے کوئی ایسی روایت، کوئی ایسا واقعہ جو نبی کی شان کے مطابق نہ اسے ریجیکٹ کر دے۔ یہ آپ نے اصول بات یاد رکھنی ہے، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی سٹوری، کوئی ایسی آپ چیز سنتے ہیں جو نبی کی شان کے خلاف ہو، نبی کی شان کے مطابق نہ ہو تو اس کو ریجیکٹ کر دیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح انہوں نے صبر کیا، اور اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کے پیارے بندے تھے، اللہ کی طرف بڑا رجوع کرنے والے تھے۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور تمام فرشتوں کے انہیں سجدہ کرنے اور تکبر کی بنا پر جو شیطان نے انکار کیا اس کا ذکر کیا پھر، اور اس سے یعنی پہلے بھی یہ ذکر آیا اور ہمیں پتہ چل گیا کہ اپنے گناہ پہ ڈٹ نہیں جانا چاہیے، فوری معافی مانگنی چاہیے اور فوری جو ہے نا اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ آگے سورہ زمر شروع ہوتی ہے، زمر سے مراد ہوتا ہے کئی گروہ اور کئی جماعتیں۔ اسلام کا جو ابتدائی سال تھے اس میں اسلام کا قبول کرنا اور پھر اس پہ رہنا بڑا مشکل تھا، تو پھر نبی پاک علیہ والسلام نے یعنی یہ آپ نے حکم فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب وہ حبشہ میں نجاشی کے دربار میں گئے تو یہ تقریباً 5ویں یعنی نبوت کے 5ویں سال، یعنی جب آپ کی عمر 45 سال تھی، یہ اس ٹائم کا واقعہ ہے جب یہ صورت نازل ہوئی ہے، اس دور میں یہ صورت نازل ہوئی ہے سورہ زمر۔ اس میں آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو خود غرضی ہے فطری اس کا ذکر کیا ہے، بار بار پہلے بھی ذکر ہے، نعمت ملے تو رب کو بھول جاتا ہے، یعنی جب بھی خوشی ملتی ہے، اور یہ ہمیں اب بھی اپنی سوسائٹی میں بہت نظر آتا ہے، ویاہ ویکھ لو خوشی ہے رب یاد ہے نہیں، سالگرہ ویکھ لو یا کوئی اور فیسٹ ویکھ لو، کوئی فنکشن دے لو، خوشی کے فنکشن میں ہم مسلمانوں کو کہیں نظر آتا ہے، کہیں نظر آتا ہے۔ یہ نیو ایئر نائٹ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، بار بار اس کا ذکر ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، علم والا اور جس کو علم نہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ نے فرمایا غور سے سنیں، فرمایا اللہ جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اپنے رب کی طرف سے نور ہدایت پر ہے۔ شرح صدر جسے نصیب ہوتا ہے، شرح صدر کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے بندہ اپنے من میں عبادت کی امنگ پاتا ہے، بندہ اپنے دل میں اللہ کی محبت پاتا ہے، ذکر کا شوق، اطاعت کا شوق پاتا ہے، اور وہ شوق اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس جو بیٹھتا ہے اس کے دل میں بھی وہ شوق اس کے دل میں بھی وہ شوق جاگزی ہو جاتا ہے، اس کے دل میں بھی وہ شوق پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اس کے باطن میں وہ جذبہ جو شوق ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ جو اس کے پاس بیٹھتا ہے اسے بھی ہو جاتا ہے۔ آپ نے خوشبو لگائی ہو وہ دور دور تک جا کے اثر کرتی ہے، یعنی آپ کے اندر مولا کی محبت، مولا کا عشق، مصطفیٰ علیہ السلام کی غلامی جذبہ یہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ جو آپ کے پاس بیٹھتا ہے اس کو بھی اثر ہونا چلو، اس کا دل بھی ذاکر ہو جاتا ہے، اس کا دل بھی منور ہو جاتا ہے۔ اس پہ مفسرین لکھتے ہیں عام مومن جو ہے نا اس کا نور جو ہے وہ چراغ کی طرح ہے، اولیاء کا نور ستاروں کی طرح ہے، اور فرمایا صحابہ کا نور چاند کی طرح ہے، اور مصطفیٰ علیہ السلام کا نور سورج کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سورج سے بھی زیادہ قوی ہے، اور اسی نور سے نبیوں کو، رسولوں کو اور ولیوں کو وہ نور ملتا ہے۔ یہ جو شرح صدر والا نور ہے یہ بیسیکلی سب کو نبی پاک علیہ السلام کے نور ہی سے ملتا ہے۔
آگے جا کے اللہ نے سورہ زمر کی یہ 53 نمبر آیت ہے، اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا اے میرے بندو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر لیے، اپنی جانوں پہ زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ مصطفیٰ علیہ السلام، آپ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے دنیا و مافیا سے بہتر ہے کہ مجھے یہ آیت مل گئی ہے، یعنی دنیا و مافیا نہ مل جاتی، یہ آیت نہ ملتی، یعنی آپ نے فرمایا یہ میرے لیے بہتر ہے، مجھے یہ آیت مل گئی ہے دنیا و مافیا نہ۔ سبحان اللہ۔ اور جس طرح یہ شرح صدر یعنی ایک بڑی نعمت ہے، اور دوسری طرف کساوت یعنی دل کا سخت ہونا، مالک بن دینار فرماتے ہیں کسی بندے کے لیے دل کی سختی سے بڑھ کر کوئی سزا مقرر نہیں کی گئی، یعنی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ دل کی سختی ہو جائے، اور کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب تب ہی آتا ہے جب اس کے فرد سے رحمت اور نرمی کے جذبات چھین لیے جاتے ہیں، یعنی اندر الرحمت نرمی مک جائے، کسی نے روندہ ویکھ کے کوئی تکلیف نہ ہوئے۔ آگے آخر میں ایک اور بس کہ اللہ نے دو شخصوں کی مثال دی، ایک وہ جو کئی متضاد اپوزٹ اوپینین رکھنے والے لوگوں کی غلامی کرتا ہے، اور دوسرا وہ بس جو ایک شخص کا غلام ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جو اللہ کا بندہ ہے، مطلب اللہ ایک رب کو خوش کرنا بڑا آسان ہے، 100 بندیاں کو خوش کرنا بڑا مشکل ہے، ایک رب کو خوش کرنا بڑا، تو اللہ کرے ہمیں یہ چیز سمجھ آ جائے کہ اس مالک کی رضامندی میں زندگی گزر جائے۔ اس پہ آج کے پارے کی سمری مکمل ہوتی ہے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں التجا ہے اللہ ہماری یہ کوشش کاوش قبول فرمائے۔ اس میں سورہ یاسین ہے، سورہ صافات ہے، سورہ سواد ہے، سورہ زمر ہے، یہ جو آج ہم نے الحمدللہ کور کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا قرآن سے تعلق، قرآن سے محبت ہمیں ہماری اولادوں کو عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔